بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ناگزیر ڈیجیٹل ٹی وی. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں موجود ہے جناب مسلم کانفرنس کے دمام کے صدر جناب محمد علی صاحب. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سابق ڈپٹی کمشنر جناب جمیل صفدر صاحب. تو ہم پہلے جمیل صفدر صاحب سے بات کریں گے کہ جو انڈیا نے ابھی جارحیت کی ہے رات کے اندھیرے میں، تو اس کے بارے میں جو جوابی کارروائی ہمارے پاک فوج نے کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم. فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے جیسا آپ نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو ہندوستان ہے، جو ہمارا ابدی جب سال 1947 میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر قیادت ملک پاکستان آزاد ہوا اور دنیا کے نقشے میں ملک پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا، اس وقت سے ہی ہندوستان جو ہے ہماری جو ہے وہ ان سرحدوں کی خلاف ورزی کرتا رہا. یہی نہیں، آزاد کشمیر جو ہے، آزاد جموں و کشمیر جو ہے، یہ اس وقت سال 1947 میں ہمارے بزرگوں نے جو لاٹھیوں اور کے ذریعے اس ظالم مگر جابر حکمران سے یہاں سے مار بھگایا. ہماری بدقسمتی تھی کہ اس وقت سال 1947 میں ایک سیز فائر لائن قائم کی گئی، جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کیا، جس کو رشتہ دار سے جدا کیا، جس نے ماؤں کو اپنی بیٹیوں سے جدا کیا، اور جو آپس میں ہمیشہ کے لیے اس خونی لکیر جس کو ہم سیز فائر لائن کہتے ہیں، اس سیز فائر لائن کو جو ہے وہ اس سیز فائر لائن جو ہے وہ قائم کر دی گئی، جس نے رشتہ دار کو رشتہ دار سے جدا کیا. عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو یہ چاہتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنے چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ رہنے چاہتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ان جو آزاد جموں و کشمیر اور پاکستان کے درمیان اس خونی لکیر نے ان کو آپس میں جدا کیا ہوا ہے. اس وقت جو ہے وہ جب مقبوضہ کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں معصوم بچیوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اس بات کو چھپانے کے لیے ہمیشہ مودی سرکار جو ہے وہ ہمیشہ ہماری اس خونی لکیر جو سیز فائر لائن ہے اس کی خلاف ورزی کرتی ہے. سیز فائر لائن کے اس پار جو ہے ماضی سن 1919 میں جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ کرش جو ہے وہ ہماری پاک فضائیہ نے مار بگایا، اور اس وقت جو ہے وہ یہ کیا گیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ چائے کا کپ پلا کر رخصت کیا گیا تھا پائلٹ میں. لیکن اب میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہماری آرمی جو ہے ان کو یہی نہیں کہ چائے کا کپ پلائیں گے، بلکہ جوتیوں کا ہاتھ ڈال کر جو ہے وہ رخصت کیا جائے گا. اور آج ہماری ماؤں بہنوں معصوم بچیوں پر رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ مودی سرکار نے اور رات کے اندھیرے میں ہماری مسجدوں پر جو وہ حملے کیے، ہماری جو ہے وہ ماؤں بہنوں پر حملے کیے. یہی نہیں بلکہ معصوم بچوں پر جو ہے وہ حملے کر کے جو ہے وہ ان کو جو ہے ان پر ظلم و ستم کیا، جس کے جواب میں پاکستان آرمی کو مبارکباد پیش کرنے چاہتا ہوں. پاکستان کی آرمی جس کے چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ میں ان کو مبارکباد پیش کرنے چاہتا ہوں کہ ان کی قیادت میں بری فضائی اور جتنی بھی ہماری آرمی ہے جو انہوں نے انتہائی حوصلے سے، انتہائی بردباری سے اور عالمی قوانین کے مطابق جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس کا منہ توڑ جواب دیا. اور 5 جہاز جو ہے یہی نہیں کہ ہم یہاں پر بلکہ میں وہاں ان کی اپنی زمین پر جو ہے وہ جس جہاز کا وہ جو گمان کر مہنگا تھی، دنیا کا مہنگا تھی فرانسیسی وہ جہاز جو تھا وہ تباہ کیا. ہم اس مقام پر آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ، یہاں کے رہنے والے معصوم مائیں بہنیں بچے، ہم جو ہے وہ ہر طرح جو ہے وہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں. اور ہم یہ کہنے چاہتے ہیں کہ جب بھی جس مقام پر جس طرح سے بھی جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، یہاں پر ہم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو بھی مبارکباد دینے چاہتے ہیں. اور جب بھی ہمارے کشمیری لوگوں کو ضرورت پڑے گی تو جس طرح سال 1947 کو میں اس ظالم مگر جابر حکمران سے یہاں سے مار بگایا اور اس کشمیر کو جو ہے وہ آزاد کروایا، آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں ہماری ماں بہنوں معصوم بچیوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اس مقام پر میں پاکستان آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف بری فضائی جو آرمی ہے، ہم ان کو مبارکباد دینے چاہتے ہیں. یہاں پر موجود جو دمام کے جو ہے یہ عباسی صاحب جو ہے یہ مسلم کونسل دمام کے صدر بھی ہیں، اور سردار جاوید صاحب جو بنگلور کی میاناز شخصیت ہیں، اور ساتھ سردار اشفاق صاحب جو ہے، اور
मुकद्दर बुखारी साहब जो हमेशा जो है यहाँ साफ़ी किरदार अदा कर रहे हैं, इन सब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज जो है वो जंडाले के मुकाम पर एक अजीम उस्मान जो है वो पाक फौज के साथ रैली निकाली गई और इसमें पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर्मी के लोगों बरी और बरी साहिब को जो है वो मुबारकबाद पेश की गई। और हम इस मुकाम पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये कहने चाहते हैं जहाँ के पब्लिक की ज़रूरत होगी, आज़ाद कश्मीर के रहने वाले लोगों की ज़रूरत होगी, हम दिन रात जो है वो उनके साथ खड़े हैं। यहाँ पर मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब जमील साहब। अमीन साहब, आप ये बताएं कि आप एक सियासी ओहदा भी रखते हैं, मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस दमाम के सदर भी हैं, तो मैं तो एज ए सहाफ़ी जहाँ पर भी गया हूँ कश्मीरी अवाम जो है तो पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और बड़ी जोश और जज्बे के साथ जो है तो पाक फ़ौज की जो है तो वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और उनके साथ उनकी हमायत भी कर रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब सरदार जमील सफदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जिस दिन से ये इंडियन जारियत शुरू हुई है, ये इनकी गहरी नज़र है इलाके बाज़ारों की हद तक लोगों से मुलाकात, और इन्होंने एयर अव्वल पाक फ़ौज के एयर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। दूसरी बात जो आपने कही है तो कश्मीरियों का मोराल डाउन है और वो हमेशा से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जो मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कय्यूम खान का नारा है उस पर पहरा दे रहे हैं। और यही कश्मीर जो हमारे आबो अजदाद ने डोगरा के ख़िलाफ़ मुजाहिद अव्वल की क़यादत में नीला भट्ट से एक तहरीक की शक्ल में ये पूरा एक रियासत मार्ज़ वजूद में आई थी। इंशाअल्लाह आज भी कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हौसले बुलंद हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन एयर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं पाक फ़ौज के शोना पिशोना हर माज पर। और किसी भी वक्त किसी भी जगह कोई भी ज़रूरत हो हम अपना आप पाक फ़ौज के हवाले करने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन तमाम कश्मीरी पाक फ़ौज के साथ, तमाम जो कश्मीरी जो है तो बगैर किसी पार्टी के, बगैर किसी अपने मतलब मजहबी तअस्सुब के अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बड़े जोश खरोश से यहाँ से जो गाड़ियों फ़ौज की गुजरती हैं लोग उनको सलूट कर रहे हैं। और ये जो है तो 1947 का जो है तो बिल्कुल सीन चल रहा है कि तमाम जो है अवाम जो है तो पाक फ़ौज को सलाम पेश करती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। तो मैं जनाब मुकद्दर बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज जो उन्होंने रैली में भी शिरकत की है तो यहाँ पे भी आए हैं, हमारे इंटरव्यू वगैरह जो लोगों के लिए हैं, तासरात लिए हैं, तो बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।